ساتھ رہنے کا اختیار ہے. رہو، تمہاری شراب تم پیو، تمہارا جھٹکے کا گوشت ہمارے جدہ میں بھی ملے گا، ہماری دبئی میں بھی ملے گا، ہمارے کویت میں بھی ملے گا. کھاؤ اور پیو، تمہارا معاملہ ہے. اور قرآن نے صاف کہا لکم دینکم ولی دین. لیکن ہم نے آج تک کھلا چیلنج کہ جدہ کے کسی بھی ہندوستانی ہندو کے پاس حرم شریف کا کوئی مبلغ اور کوئی داعی مسلمان بنانے کے لیے گیا ہو، یا وہاں کے ٹیلی ویژن پر ہندوازم کے خلاف کسی اینکر کو بٹھا کر کوئی ڈیبیٹ کیا جاتا ہو، کبھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر عظیم، پیغمبر پرامن تھے، وہ شانتی پسند کرتے تھے. یہ ظلم تو غیروں نے مچایا. ہاں، بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں ایک مستقل تہذیب، ثقافت اور پہچان دی گئی ہے. ہم اتنے کمزور کہ ہماری پہچان تک کو اختیار کرنے میں ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے، اور سوال کرتے ہیں پھر ٹوپی پہننا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اور کیسا شوشہ چھوڑتے ہیں کہ داڑھی اسلام میں ہے. اسلام تھوڑا داڑھی میں ہے. واہ بھائی، واہ بھائی. اسلام میں تجزی، تبعوض اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے. صاف اعلان ہوا ادخلوا فی السلم کافۃ. دودھ میں بھی پیر اور دہی میں بھی پیر. اجمیر بھی جا رہے ہو اور چلہ بھی لگا رہے ہو. اجمیر تو میں بھی جاتا ہوں، سال میں 2 مرتبہ کم از کم جاتا ہوں. ہاں جاتا ہوں، مزار پر بھی جاتا ہوں. لیکن یہاں جانے کا مطلب سجدہ وہاں بھی کرتے ہو اور یہاں بھی چلہ لگاتے ہو. 11ویں کے نام پر وما اہل بہ لغیر اللہ کا شکار بھی بن رہے ہو اور محدثین وقت کی دعوتیں بھی کروا رہے ہو. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو ہو رہا ہے، ہوتا ہے نہیں، ہو رہا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آدھے مسلمان اور دیش دیکھ کر ویش بدلنے والے، بھیس بدلنے والے، ادھر یوں اور ادھر یوں، رنگا رنگی. تقریر میں بھی بیٹھ گیا، قرآن شریف کو بھی چوم لیا، اور ناچنے گانے کی مجلسیں ہو گئیں تو وہاں بھی چلا گیا. قرآن کا صاف اعلان ہے افتؤمنون والے ٹکڑے کے بعد فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. دنیا کا منظر سامنے ایسا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ہم کتنے بلند کپڑے، اعلیٰ برانڈیڈ گاڑیاں لے کر پھرے، بال سنوارنے کے لیے ہزاروں روپے دے کر ہیرو بن کر پھرے، لیکن ہمارا رعب دنیا کی قوموں کے اندر سے ختم ہو چکا ہے. سن لو صاحب، دنیا کی قوموں کے دلوں پر ہمارا کوئی رعب نہیں. بزدلی یہ ہمارا زندگی کا حصہ بن گئی. وجہ کیا؟ ہم نے نبی کے طریقوں پر زندگی ریئل گزارنا ختم کر دیا. میں نے شروع کیا تھا کہ ہم جمعہ کو دالچا کھاتوں لیتے ہیں، جمعہ کو کرتا پائجامہ بھی پہن لیتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں. لیکن قربانی کرنے والے سے پوچھو قربانی کیوں، تو کہے گا ڈیپ فریز بھرنے کے لیے. اسی لیے بکرے کا گوشت غریبوں کے حصے میں جاتا ہی کہاں ہے؟ ہاں،
بڑے کا ہو ماشاءاللہ، بھینس کا یا کٹرے کا تو برابر بٹتا ہے، بکرا تو کہا ذرا اس کے ذرا کے بعد ذرا بھی کچھ نہیں۔ اور بقرعید کے مہینے میں یہ الیکٹرانک چیزیں بیچنے والوں کے یہاں باقاعدہ ڈیپ فریز کے آرڈر دیے جاتے ہیں۔ ہم حقیقت کے مسلمان کہاں ہیں؟ اور ہم نے سمجھایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، گوشت خوری بقرعید کا پیغام نہیں ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ کرتا، یہ پائجامہ، یہ تواضع کے ساتھ چلنا، یہ جاہلوں کے ساتھ نہ الجھنا، یہ راتوں کو خدا کے دربار میں ہاتھ پھیلا کر رونا، یہ ہے ہمارا ریئل اسلام۔ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم آستین چڑھانے کے لیے فوراً تیار، ہمارے محلوں میں گندگی پھیلانے کے لیے فوراً تیار، زور زور سے چلانے والے ہم، جھگڑے کرنے والے ہم، کسی کی ماں بہن کی میہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ پلان کرنے والے ہم۔ انجام کیا ہو رہا ہے؟ میں نے شروع میں کہا ارتداد ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے۔ چوکنا کر رہا ہوں اور قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر، ہماری نوجوان نسل دل سے تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب آپ بولو گے 500 کلومیٹر تک نبی کی محبت میں ہماری قوم نکل آتی ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ نبی کے دفاع میں نکلے تھے نا، چبھتا ہوا سوال ہے، برا لگے تو معاف کرنا اور دوبارہ نو انٹری کا اعلان کر دینا کہ فاروق مدنی نہیں چاہیے، لیکن سچ بات بول کر جاتا ہوں، نبی کے دفاع میں اگر نکلے تھے 500 کلومیٹر تک تو اس پورے وقت میں مغرب کہاں پڑی، عشاء کہاں پڑی، عصر کہاں پڑی اور فجر کہاں پڑی، تیری محبت رسول کہاں گئی؟ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ ہے۔ اگر نبی کی محبت میں نکلا تھا تو تجھے یاد آنا چاہیے ساری دنیا ایک طرف، نماز کا وقت ہو گیا اور میرے نبی نے فرمایا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ یہ دکھلاوا ہے۔ مسلم قوم کی ابتری، اضمحلال اور پڑتی کا سب سے بڑا سبب، اور معافی چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ہماری قوم جوشیلی قوم ہے، ایموشنل قوم ہے، ریئل قوم نہیں ہے۔ مسجد ٹوٹی، ہم خوب سڑکوں پر اتر آئیں گے، خون کی ندیاں اور لاشیں بہانے کے لیے تیار، لیکن ہمارے محلے میں مسجد بنی تو آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ بیہقی کی روایت میں آیا، بیہقی حدیث کی اوتھینٹک کتابوں میں سے کتاب ہے کہ جس مسجد کو محلے والے آباد نہیں کرتے وہ مسجد روزانہ روتی ہے اور محلے کے لوگوں کو بددعا دیتی ہے۔ یہ ہے روزی کی برکت ختم ہونے کی وجہ۔ فجر میں منادی کہہ رہا ہے اور نبی کی دی ہوئی آواز میں کہہ رہا ہے کہ حی علی الفلاح۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہو۔ فوز اخروی کامیابی کو کہتے ہیں، نجاح دنیاوی کامیابی کو کہتے ہیں، اور دونوں کے